बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत वलीम है। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। दो तीन आम चीज़ें हैं। एक तो गूगल इस वक्त ट्रेंड कर रहा है और ये ट्रेंड है पाकिस्तान के हवाले से। गूगल ट्रेंड के हवाले से हम बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं उसको इंटरनेशनली गूगल किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की आवाम का मूड क्या है। ये गूगल के हवाले से कुछ आम चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूंगी, मगर जो सबसे आम चीज़ है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके साथ करोड़ों अवाम की सपोर्ट है, करोड़ों की तादाद में वोटर है, वो आपस में डिवाइड हो गए हैं। एक दूसरे के ऊपर जुमले कस रहे हैं, सख्त किस्म के बयानबाजी दे रहे हैं। शेर अफजल मरवत हामिद खान और रऊफ हसन के खिलाफ बोल रहे हैं। रऊफ हसन और हामिद खान की जो स्टेटमेंट्स हैं वो शेर अफजल मरवत के खिलाफ आ रही हैं। ये किस तरह से हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो डिवाइड एंड रूल, ये एक फार्मूला होता है, डिवाइड एंड रूल, तकसीम कर दो और फिर अपनी हुकूमत कायम कर लो या इक़्तिदार में आ जाओ और इंजॉय करो और पावर को इंजॉय करो। ये वो रूल जो है, ये फार्मूला जो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है मुखालिफिन की तरफ से। इसकी कुछ तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे आज के व्लॉग में। और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त इमरान खान को किस चीज़ की ज़रूरत है। इमरान खान को करोड़ों वोटर्स के अलावा उस सपोर्ट की ज़रूरत है जो वो अपनी लीगल टीम के अंदर देख रहे हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वकला हैं उनको बड़ी तादाद में टिकट्स जो हैं उनका इजरा किया है। सबसे पहले तो आ जाता है इसी चीज़ के ऊपर। ये सबको पता है कि शेर अफजल मरवत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक पोस्टर बॉय बन गए हैं। वो जहां भी जाते हैं अवाम का एक समंदर है जो उमड़ आता है। केपीके से इसकी शुरुआत हुई, फिर पंजाब की तरफ कुछ हमें रुख नजर आया, मगर उसके बाद अब बस सिंध के अंदर, कराची के अंदर जो है, और हैदराबाद, मीरपुर खास, इन इलाकों में पीटीआई के जो प्रेजेंटेशन थी उसको बड़े अच्छे अंदाज से रिप्रेजेंट किया शेर अफजल मरवत ने और लोग बड़ी तादाद में आए। ये एक जो चीज़ सोची जा रही थी कि शायद इन इलाकों में या सुबह सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई दूसरी जमात जो है वो नहीं आ सकती सामने, वो एटलीस्ट शेर अफजल मरवत ने इस मिथ को तोड़ दिया है। आम खबर यह है कि शेर अफजल मरवत गए हैं तो उसके बाद बड़ी तादाद में मुखालिफ की बयानबाजी शुरू हो गई है। हामिद खान साहब ने उसको बीमार जहनीत का कह दिया, शेर अफजल मरवत ने उनको बीमार जहनीत का कह दिया। रऊफ हसन के ऊपर शेर अफजल मरवत ने कीचड़ उछाल दिया, रऊफ हसन ने उनके ऊपर उछाल दिया। इससे पहले शेर अफजल मरवत की शुएब शाहीन के साथ भी एक फड्डेबाजी हो चुकी हुई है। मगर इस सारे केस के अंदर देखने किसकी स्टेटमेंट चाहिए, दो लोग हैं जो सबसे ज्यादा आम है। एक तो डियाला जेल के अंदर बैठा हुआ इमरान खान, उसकी सबसे ज्यादा स्टेटमेंट है जो शेर अफजल मरवत के हक में निकल आए। उनकी क्या स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या कहा मरवत साहब के बारे में, मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। मगर मैं आपको दूसरा आम शख्स जो है वो इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गोहर है और उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट इस हवाले से दी हैं। पहले बात तो ये आ जाते हैं रऊफ हसन साहब के ऊपर। रऊफ हसन साहब जो हैं वो फवाद हसन फवाद के भाई हैं। और फवाद हसन फवाद जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत ज्यादा चहीते आदमी हैं। वो कहते हैं कि एक आदमी बड़ा लाडला होता है ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, तो वो फवाद हसन फवाद है जो नवाज शरीफ साहब के करीबी है। मगर दूसरी तरफ उनका भाई है रऊफ हसन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त पॉलिसी मेकिंग से लेके उनकी कोर कमेटी से लेके जो स्टेटमेंट्स पॉलिसी जारी होनी है वो सारी चीजों को लेके रऊफ हसन जो है वो फ्रंट फुट पे हमें नजर आते हैं। मगर मरवत साहब जो है ये स्ट्रीट पार उनके पास बहुत ज्यादा इमरान खान साहब के नाम के ऊपर। रऊफ हसन और आमिद खान साहब के साथ जो फड्डा शुरू हुआ वो कराची से शुरू हुआ। जब कराची गए शेर अफजल मरवत तो लोग इकट्ठे हुए। असल में बहुत सारी चीजें हैं, एक्शन का रिएक्शन हुआ क्योंकि अफजल मरवत साहब जो हैं ये जोशे खिताबत में बहुत सारी ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका मुनासिब वक्त नहीं होता। वो सच जरूर होती हैं मगर उनका वक्त मुनासिब नहीं होता। और कोई भी वक्त अपने कोई भी जो बात है वो मुनासिब वक्त पर अदा की जाए तो ज्यादा अच्छी लगती है। शेर अफजल मरवत साहब जैसे कराची गए तो उन्होंने तारिक मतीन जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ा अच्छा व्लॉग करते हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर है, उनको उन्होंने एक हल्का छोटा सा एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने आरिफ अलवी साहब के ऊपर काफी ज्यादा ताने तशने कसे। यकीनी तौर पर उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने आरिफ अलवी पे बात की। पार्टी का भी मौक़िफ़ वही है जो शेर अफजल मरवत का है, मगर शायद उसका मुनासिब वक्त अभी नहीं था। फिर शेर अफजल मरवत साहब जब तकरीर करते हैं तो वो जोश में होते हैं बहुत ज्यादा, और जोश में वो सारी वो बातें कह जाते हैं जिनकी जरूरत अभी नहीं होती। पार्टी के अंदर जो मेजर इख्तलाफ है, जो मेरी बात हुई, जो अंदर से बड़े करीबी लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये ख्याल है कि शेर अफजल मरवत साहब बात सच करते हैं, मगर जब पार्टी उनको रोक देती है कि इस किस्म की बात नहीं होगी, इस किस्म की गुफ्तगू फिल वक्त नहीं होगी, मगर मरवत साहब जो हैं वो समझते हैं कि उनको जानबूझ के रोका जा रहा है, इसीलिए मरवत साहब हर वो बात करते हैं जिस चीज से उनको रोका जाता है। पहली बात यह है
کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ اپنی پالیسی میکنگ سے آگے بڑھتی ہے. جب پالیسی میکنگ اور پالیسی سٹیٹمنٹس کے لیے لوگوں کو چنا گیا تو اس میں شیر افضل مروت صاحب کا نام شامل نہیں تھا. اور یاد رہے کہ شیر افضل مروت صاحب کا نام پالیسی سٹیٹمنٹس لینے والوں میں کیوں نہیں شامل تھا، اس کا جواب عمران خان صاحب سے لینا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر ہی پالیسی سٹیٹمنٹ کے لیے جو ایک 4 سے 5 کے قریب لوگوں کی ایک کمیٹی بنی کہ یہی لوگ پاکستان تحریک انصاف کی سٹیٹمنٹ جاری کر سکیں گے، اس میں شیر افضل مروت صاحب کا نام شامل نہیں تھا. شیر افضل مروت صاحب این32 سے الیکشن لڑنے کی خواہش رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے کاغذات بھی جمع کرائے. این32 سے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، ان کے اوپر پابندی کوئی نہیں ہے، مگر جو ڈائریکٹ ایک ٹکٹ ہے وہ انہیں جاری نہیں کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے. جتنے بھی ٹکٹس کی تقسیم ہوئی ہے یہ ساری عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے ان کو سیکنڈ ٹیئر کے اندر رکھا ہے شیر افضل مروت صاحب کو، کہ اگر ان کا جو ٹکٹ ہولڈر ہے ان کا نام آصف ہے، آصف خان ہے غالباً، ان کا نام جو این32 سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر ان کی جگہ پہ کسی دوسرے شخص کو آنا پڑتا ہے تو پھر وہ شیر افضل مروت ہے، اور مروت صاحب کی جگہ پہ کسی کو آنا پڑتا ہے پھر تھرڈ پرسن ہے. 4 سے 5 لوگ ہیں ہر حلقے کے اندر ایک ٹکٹ کے اوپر، کہ اگر ایک ہمارا بندہ اٹھایا جاتا ہے تو سیکنڈ ہمارا آپشن یہ ہوگا یہ آدمی لڑے گا. عمران خان صاحب اگر موضوع سمجھتے تو مروت صاحب کو پہلے وہ ٹکٹ جاری کر دیتے. عمران خان صاحب اگر موضوع سمجھتے، مناسب سمجھتے، تو پالیسی سٹیٹمنٹس کے لیے پہلے مروت صاحب کا نام دے دیتے. عمران خان صاحب نے جو جیل سے مروت صاحب کے لیے پیغام دیا، جو گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت ایک بہت اچھا آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، وہ فرنٹ فٹ پہ کھڑا ہو کے کھیلتا ہے، مگر کبھی کبھار جو ہے وہ ایسی ویسی باتیں کر جاتا ہے. ایسی ویسی باتوں سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی بہادری تو ظاہر کر رہی ہیں، مگر اس کا آٹومیٹکلی پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی سیاسی جماعت جس کے آپ ورکر ہیں اس کو نقصان پہنچتا ہے. اب مروت صاحب نے یہ باتیں کی ہیں کہ حامد خان ایک ذہنی طور پہ بیمار شخص ہے، پارٹی قیادت کی وجہ سے میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہوں، اور اب میں جو کمپین ہے اس کو لیڈ نہیں کروں گا. پہلے مجھے وکلا کی ٹیم سے نکالا گیا، اس کے بعد جو ہے اب مجھے الیکشن کی جو کمپین ہے اس کو روک دیا گیا. ایک طرف تو مروت صاحب کے لیے بڑی یہ شاباشی آ رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے کھلاڑی بن کے جگہ جگہ جا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یقینی طور پہ عمران خان صاحب کی مرضی اس میں شامل ہوگی. مگر ایک کریٹیسزم یہ بھی آ رہا ہے کہ مروت صاحب جو اپنے آپ کو سیکنڈ کینڈیڈیٹ کے طور پہ این32 کے اندر دیکھ رہے ہیں، وہ اپنا حلقہ چھوڑ کے، وہاں کی کمپین چھوڑ کے دیگر جگہوں پہ عمران خان صاحب کے میسج کو کیوں کنوے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مروت صاحب جب تک جے یو آئی فے کے اندر تھے اس وقت تک انہیں اتنی پذیرائی نہیں مل پائی تھی جتنی پذیرائی انہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو کے اور ایک نائب صدر کے ڈیزگنیشن کے بعد ملی، اور شاید وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے، اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے معاملات کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. یاد رہے رؤف حسن صاحب بھی پرانے آدمی ہیں پی ٹی آئی کے، شعیب شاہین عمران خان صاحب کے بڑے قریبی آدمی ہیں، بیرسٹر گوہر جو کہ ڈائریکٹ جتنی بھی ہدایات ہوں عمران خان صاحب سے لیتے ہیں اور اس کے بعد پارٹی کے اندر چلتے ہیں، اور ایون دو کہ جو ٹکٹس کا معاملہ تھا اس کو بھی تب تک پینڈنگ رکھا گیا جب تک کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوگی. تو اس سارے معاملے میں جو بیان بازی ہو رہی ہے، جو عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے وہ شدید اس وقت ناراض بھی ہے اور وہ پریشان بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا ہوگا کیا، پی ٹی آئی کا کیا بنے گا. اس میں بیرسٹر گوہر صاحب کی سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایک دانشمندانہ اور ایک سمجھدار آدمی ہونے کا ثبوت دیا ہے، ایک سمجھدار پولیٹیکل ورکر ہونے کا ثبوت دیا ہے، کہ یہ تو بات عمران خان بھی کہتے رہے کہ جو پارٹی کے اندر اختلاف ہے اور ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، اس کو چوراہے کے اندر آ کے بات کرنے کے یا ہنڈیا پھوڑنے کی بجائے جو پارٹی کے اندر اپنے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں اس کے اندر ڈسکس کیا جانا چاہیے، تاکہ جو اندر کی بات ہے وہ اندر رہ جائے اور جو عوام ہے وہ تذبذب کا شکار نہ ہو، وہ تشویش کا شکار نہ ہو. 3 ہفتے مشکل سے باقی رہ گئے ہیں اور ایسے میں اگر پی ٹی آئی ڈیوائیڈ ہو گئی جو کہ آثار نظر آ رہے ہیں تو اس کا سراسر نقصان پوری سیاسی جماعت اور عمران خان صاحب کو ہوگا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ آج یہاں پر ہیں، کل وہاں ہوں گے، پرسوں کہیں اور ہوں گے، پھر کہیں اور ہوں گے. تو یہ اس وقت پی ٹی آئی کو بچانے کی گیم ہے، اس وقت عمران خان صاحب کو بچانے کی گیم ہے. فارمولا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا، ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے مختلف طریقے سے، کنگوشیوں کے ذریعے سے یہ باتیں پارٹی کے اندر مختلف ذریعے سے ڈالی جا رہی ہیں، اور یہ ڈال کون رہا ہے، وہ لومڑ کون ہے اور وہ غدار کون ہے جو پارٹی کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے، جو اختلافات کو مزید ہوا دے رہا ہے، تقویت دے رہا ہے. جب تک اس آدمی کو نہ پکڑا گیا اور اگر پی ٹی آئی ڈیوائیڈ ہونے کی طرف بڑھ گئی، ان میں اپنی پھوٹ پڑ گئی، تو ووٹر تو ڈسٹرب ہوگا، مگر اس کا سراسر فائدہ جو ہے وہ مخالفین اٹھائیں گے، کیونکہ اس وقت سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی بائیکاٹ نہیں کرنے جا رہی. اگر پی ٹی آئی بائیکاٹ نہیں کرتی تو پھر یہی ایک آخری فارمولا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا
جس کے ذریعے سے پی ٹی آئی کو توڑا جا سکتا ہے اور مزید اس کو کرش کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کے اوپر بہت زیادہ سختیاں آ رہی ہیں. ایک تو پی ٹی آئی نظریاتی جو اپنے ایم او یو سے مکر گئی، سراسر مکر گئی، پریشر تھا، سب کو سمجھ آ رہی تھی. مگر مولانا گل نصیب جن کا تعلق جے یو آئی ایس سے ہے، جو کہ شیرانی گروپ سے، اور شیرانی گروپ عمران خان صاحب کا بہت قریبی رہا ہے، ان کے ساتھ اتحاد میں بھی رہا ہے. مگر جو مولانا گل نصیب ہیں جن کا شیرانی گروپ سے تعلق ہے، انہوں نے بڑی تازہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. مولانا گل نصیب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو بلہ چھینا پاکستان تحریک انصاف سے، وہ ایک اچھا احسن قدم تھا اور وہ بالکل انصاف پر مبنی ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب تو شیرانی گروپ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ آگے الحاق نہیں کرے گا، کیونکہ یہ آپشن زیر غور ہیں. ابھی یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، شیرانی گروپ کا بھی آپشن زیر غور ہے، مجلس وحدت المسلمین کا آپشن بھی زیر غور ہے. شیرانی گروپ نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا پی ٹی آئی سے، اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق میں نہیں جائیں گے. اور یہ بتا بھی رہی ہے چیزیں کہ ہر گروپ کے اوپر کتنا پریشر ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ آگے نہیں چلنا. اب صرف پی ٹی آئی کی واحد امید ان کا سپورٹر ووٹر اور مجلس وحدت المسلمین ہے. اگر مجلس وحدت المسلمین بھی پریشر کو نہیں برداشت کر سکی تو پھر عوام کا ہی سہارا ہوگا پی ٹی آئی کو، اور ایسے میں جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر دینا بہت زیادہ ضروری ہوگا. اب آ جاتے ہیں گوگل ٹرینڈز کے اوپر. گوگل نے بڑا اچھا ایک ٹرینڈ نکالا ہے، اور یہ ہے پاکستان کی جنرل الیکشنز کے حوالے سے. 8 فروری کو جو پاکستان کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، مختلف کمپنی سروے کرا رہی ہیں جس کے اوپر متضاد رائے ہیں. کسی کمپنی کا سروے ہمیں پسند آتا ہے، کسی کا نہیں. جو گوگل کا سروے ہے اس کے اندر پرسنٹیج ہے اس پاپولیرٹی کی جو عوام کے اندر ہے، پاکستان کے اندر ہے. گوگل کا جو ٹرینڈ ہے یہ صفحہ بتاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے پاکستان کے اندر وہ سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ 63% پاکستان تحریک انصاف عوام کے اندر پاپولر ہے. مسلم لیگ نون کا جو نمبر ہے وہ 21% ہے. جو تحریک لبیک پاکستان ہے وہ 5% پاپولر ہے پبلک کے اندر. پاکستان پیپلز پارٹی کا گراف ٹی ایل پی سے بھی نیچے، یعنی کہ وہ 4% ہے. متحدہ قومی موومنٹ 2% ہے. مطلب باقی ساری دیگر چھوٹی چھوٹی سی جماعتیں اور گروپ دھڑے ہیں جن کو ویلیو تو دی جا سکتی ہے، مگر اصل میں جو ویلیو یہ 3-4 جماعتوں کی ہے جس میں سب سے زیادہ پاپولر ٹرینڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی. اور اگر پی ٹی آئی کو روکنے کے باوجود بھی عوام باہر نکل آئی، ووٹر اپنا باہر نکل آیا، ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہو گیا، تو کوئی بھی بڑا معجزہ 8 فروری کو ہو سکتا ہے. 8 فروری کو کہانی پوری پلٹ بھی سکتی ہے، کیونکہ عوام کو ایک حد تک مینیج کیا جا سکتا ہے، 100% عوام کو مینیج کبھی نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ ایک آخری چیز، یہ آخری چیز جو ہے یہ بڑی زبردست ہے، اور سائرہ بانو صاحبہ جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے جملوں کی وجہ سے لائم لائٹ کے اندر رہتی ہیں. تو ابھی انہوں نے کسی کو اپنا انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں جب انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت اور ان کی انصاف کے بارے میں سوال کیا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قاضی صاحب کے جو حمام کی دیواریں ہیں ان کو چاہیے تھوڑی اور اونچی کرا لیں، کیونکہ اتنی نیچے یہ دیواریں ہیں کہ سب نظر آ رہا ہے اور ہم نے سب کچھ دیکھ لیا. یعنی کہ قاضی صاحب کا جو حمام ہے اس کے اندر جو ننگا ناچ ہو رہا ہے اور جو سب کو نظر آ رہا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. وہاں پر انصاف کو بانٹنے کا اور دینے کا معیار کیا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. تو اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ جو لائیو براڈ کاسٹنگ ہو رہی ہے اس کو نہ ہی کراتے. جو ایک عوام کا ایک تھوڑا بھروسہ باقی تھا سپریم کورٹ کے اوپر کہ سپریم کورٹ انصاف فراہم کرتی ہے اور کرے گی، وہ بھروسہ جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا، وہ پورا بکھر گیا ہے. ابھی دیکھتے ہیں مزید اور کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ولاگ اگر پسند آئے اس کو لائک کمنٹ کریں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.